بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اگلا سوال ہے، دیے گئے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ زمین پر کون فساد برپا کرتا تھا؟ فرعون زمین پر فساد برپا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کہاں عبرت کا نشان بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ سورۃ النازعات میں کیا نصیحت ہے؟ سورۃ النازعات میں یہ نصیحت ہے کہ پچھلی قوموں کے قصوں سے ہمیں سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ سورۃ النازعات میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو کیا ترغیب دی گئی ہے؟ سورۃ النازعات میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو ایمان لانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورۃ النازعات مکی صورت ہے یا مدنی؟ سورۃ النازعات مکی صورت ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، ترجمہ لکھے۔ اس کا ترجمہ ہے، اس دن انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ النازعات کا معنی ہے سختی سے کھینچنے والے۔ النازعات کا معنی ہے سختی سے کھینچنے والے۔ آخرت کا انکار کرتا تھا فرعون۔ سورۃ النازعات میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ہمیں سوال و جواب نہیں کرنے چاہیے قیامت کے بارے میں۔ سورۃ النازعات کی آیات ہیں 46۔ ابصارھا، ابصارھا کا معنی ہے ان کی آنکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیلی جواب دیں۔ سورۃ النازعات کا تعارف تحریر کیجیے۔ سورۃ النازعات قرآن مجید کی 79 نمبر سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس کے 2 رکوع اور 46 آیات ہیں۔ اس سورت میں آخرت کا انکار کرنے والوں کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں فرشتوں کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ سختی سے کافر کی روح کھینچنے والے ہیں۔ سورۃ النازعات کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات تحریر کیجیے۔ سورۃ النازعات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں بیان فرما کر قیامت کے واقع ہونے کا بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد یاد دہانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر ہے اور فرعون کی عبرتناک انجام کا بیان فرمایا ہے۔ فرعون آخرت کا انکار کرتا تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ وہ زمین پر فساد برپا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس میں یہ نصیحت ہے کہ پچھلی قوموں کے قصوں سے ہمیں سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ سورۃ النازعات کے مطابق جس اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے قیامت کو قائم کرنا اور انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بہت آسان ہے۔ سورۃ النازعات میں انکار کرنے والوں کو ایمان لانے کی ترغیب دی گئی ہے اور قیامت کے دن نیک اور برے
انسانوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ النازعات کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کا حتمی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہمیں قیامت کے وقت کے بارے میں سوال و جواب کرنے کے بجائے اپنی آخرت بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن انسان کو دنیا میں گزاری ہوئی زندگی بہت تھوڑی محسوس ہوگی، یعنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر جواب دیجیے۔ سورۃ النازعات کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ النازعات کا معنی ہے سختی سے کھینچنے والے۔ النازعات کا معنی ہے سختی سے کھینچنے والے۔ اس سورت کے شروع میں فرشتوں کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک صفت یہ ہے سختی سے کافر کی روح کھینچنے والے، یعنی سختی سے کافر کی روح کھینچنے والے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النازعات رکھا گیا ہے۔ سورۃ النازعات کا مرکزی مضمون تحریر کریں۔ سورۃ النازعات کا مرکزی مضمون آخرت کا انکار کرنے والوں کے عبرتناک انجام کا بیان ہے۔ سورۃ النازعات کے مطابق قیامت کب آئے گی؟ سورۃ النازعات کے مطابق قیامت کے واقع ہونے کا حتمی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ فرعون کس چیز کا دعویٰ کرتا تھا؟ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا تیسرا چیپٹر ہے سورۃ النازعات۔ اس میں پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ فرسٹ آپشن ہے سورۃ النازعات کے شروع میں صفات بیان کی گئی ہیں فرشتوں کی۔ سورۃ النازعات میں عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے فرعون کا۔ قیامت کے واقع ہونے کا حتمی علم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سورۃ النازعات میں دعوت کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سورۃ النازعات کے مطابق دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے محسوس ہوگی بہت تھوڑی۔